بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی پنجم کی کتاب ترمذی شریف اولا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیے اس میں ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عجم روم کے بادشاہ قیصر کی طرف جو ہے اپنا دعوتی خط لکھ کر بھیجا۔ تو دیکھیے ہم وہی خط اس میں پڑھ رہے تھے۔ تو دیکھیے اس کے بعد میں جب خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو بھیجا تو اس وقت جو ہے اس نے جو ہے حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے قافلے والے کو بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے اور ان کے سوالات پر کچھ تبصرہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے اس نے جو ہے خط منگوایا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به دحیۃ الکلبی الى عظیم بصرى فدفعه الى ہرقل فقرأه فاذا فیہ۔ کیا ہے پھر اس نے خط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منگایا، الذی جسے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کے ہاتھ سے، الی عظیم بصرہ عظیم بصرہ کی طرف، فدفعہ پس اس نے انہیں دیا، الی ہرقل ہرقل کی طرف، فقرأ پس اس نے پڑھا اس کو، فاذا فیہ پس اچانک اس میں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اثم الیریسیین۔ کیا ہے اثم الیریسیین؟ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو دیکھیں اس نے جو ہے خط منگایا اور اس میں پڑھنا شروع کیا، اس نے پڑھا خط اس میں تھا، اچانک کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، من محمد محمد کی جانب سے جو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، الی ہرقل ہرقل کی طرف، عظیم الروم روم کے عظیم شخصیت ہرقل کی طرف خط، سلام دیکھیں سلامتی ہو علی اس شخص پر، من اتبع جو اتباع کرے جو پیروی کرے، الہدا ہدایت کی، اما بعد رہا اس کے بعد، فإنی یعنی تمہید کے بعد جو ہے، فإنی پس بے شک میں، ادعو میں دعوت دیتا ہوں کا آپ کو، بدعایت الاسلامی اسلام کی دعوت، اسلم تو اسلام لا تسلم تو سلامت رہے گا، یؤتیک اللہ اجرک مرتین یؤتیک دیں گا تجھ کو، اللہ تعالی اجرک تیرا اجر، مرتین دوہرا، فإن تولیت پس اگر تو مڑ گیا پھر گیا اسلام سے، فإن علیک اسم الیریسیین پس بے شک تجھ پر ہوگا اسم الیریسیین، کیا ہے تجھ پر ہوگا جو ہے تیری رعایا کا گناہ۔ تو دیکھیں اسم الیریسیین یعنی تیری رعایا کا گناہ جو ہے تجھ پر ہی ہوگا۔ تو یریسیین جو ہے ایک نسخے میں اسم الاریسیین بھی ہے۔ تو دیکھیں یہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہے، یہ بات جو ہے معلوم نہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کے معنی کسان کے ہیں، یریسیین اریسیین اس کے کیا معنی ہے، کسان کے ہیں۔ تو دیکھیے چونکہ روم کی اکثریت جو ہے کھیتی کرتی تھی، اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
مگر جو ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس لفظ کی حقیقت جو ہے معلوم نہیں، البتہ مرادی معنی رعایا پبلک کے ہیں۔ یرثیین کیا ہے؟ اس کے جو مصدری معنی آتے ہیں، بعض حضرات نے اس کے معنی کیا لکھا ہے؟ کسان کے لکھا ہے۔ تو دیکھیے روم کی جو ہے اکثریت جو ہے کھیتی کرتی تھی، اسی لیے یہاں پر یرثیین کا لفظ استعمال ہوا، اور زیادہ تر اس کے معنی رعایا اور پبلک کے ہیں، یعنی روم کی جو رعایا تھی اسی کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 64 اس میں لکھا کہ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کیا کہا؟ دیکھیے اس کے بعد میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 یہاں پر لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دیکھیے اس کے معنی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورہ آل عمران کی آیت لکھی کہ اللہ جو ہے یا اہل الکتاب، اور اے اہل کتاب، تعالو یعنی تم سب آ جاؤ، الی کلمتن ایک کلمے کی طرف، سوائم بیننا و بینکم جو کہ برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ کیا ہے؟ ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے برابر ہے۔ اللہ نعبد، کون سی بات ہے وہ؟ کون سا کلمہ ہے وہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے؟ اللہ نعبد کہ ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ سوائے اللہ کی، یعنی اللہ کے سوائے ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک اور کہ ہم شریک نہ کریں، شرک نہ کریں، بھی اس کے ساتھ کچھ بھی، کسی بھی چیز سے۔ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ولا یتخذ اور نہ بنائے بعضنا ہمارے بعض، بعض کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم سب پھر گئے، یعنی تم سب مڑ گئے، اس بات کو اقرار نہیں کیا، یعنی تم سب نے اگر روگردانی کی، فَقُولُوا پس کیا ہے؟ اگر تم لوگوں نے روگردانی کی، کیا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، کہ ہم عبادت نہ کریں اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کی، اور کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ سب کہنے کے بعد بھی اگر وہ سب پھر گئے، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر گئے، انہوں نے روگردانی کی، فَقُولُوا پس تم کہو، کیا؟ فَقُولُوا اشْهَدُوا پس تم سب کہو کہ تم جو ہے گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم سب جو ہے کیا ہے؟ ماننے والے ہیں۔ فَقُولُوا پس تم سب کہو کہ تم سب گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم سب جو ہے ماننے والے ہیں۔ تو دیکھیں یہ آیت کے بعد اب یہ خط یہیں پر مکمل ہوا۔ قال ابو سفیان، ابو سفیان نے کہا، فلما قال ما قال پس جب کہا جو اس نے کہا۔ کیا کہتا ابو سفیان کہ جب ہرقل نے وہ بات کہی جو اس نے کہی اور خط پڑھ کر فارغ ہوا، بس جب کہی ہرقل نے وہ بات جو اس نے کہی، وفرغ من قراءۃ الکتاب اور وہ فارغ ہوا خط کے پڑھنے سے، کثورا یعنی بہت زیادہ بلند ہوا، عندہ اس کے پاس، الصخب کیا ہے؟ شور، فارتفعت پس بلند ہو گئی، الاصوات آوازیں،
وَأُخْرِجْنَا اور ہم سب نکال دیے گئے، فَقُلْتُ پس میں نے کہا لِأَصْحَابِي میرے ساتھیوں سے، حِینَ اُخْرِجْنَا جس وقت ہم نکال دیے گئے، تو میں نے جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا کہا؟ لَقَدْ أَمِرَ عَمْرُ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ، کیا ہے؟ البتہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب ہم باہر کر دیے گئے، بخدا لقد البتہ تحقیق کے ابو کبشہ کے لڑکے کا معاملہ تو سنگین ہو گیا، البتہ تحقیق کے سنگین ہو گیا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ، ابن ابی کبشہ تھا یعنی ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ البتہ تحقیق کے سنگین ہو گیا۔ انہو یخافہ ملک بنی الاسفر، اور کیا ہے؟ بے شک ڈرتا ہے اس سے ملک بادشاہ بنو اسفر کا بادشاہ جو ہے اس سے ڈرتا ہے، یعنی رومیوں کا بادشاہ جو ہے اس سے ڈرتا ہے۔ کیا کہا ابو سفیان نے؟ کیا ہے؟ ہم جو ہے خط پڑھنے کے بعد جو ہے باہر کر دیے گئے، اور جس وقت ہم باہر کر دیے گئے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لقد امیر عمرو بن ابی کبشہ، یعنی البتہ تحقیق کے معاملہ سنگین ہو گیا ابو کبشہ کے لڑکے کا، انہو بے شک وہ، یخاف وہ ڈرتا ہے اس سے، ملک بنی الاسفر رومیوں کا بادشاہ، فما زلت موقنا انہو سیظہر حتی ادخل اللہ علی الاسلام، کیا ہے؟ فما پس نہیں، زلتو یعنی نہیں زائل ہوا، موقناً یقین یعنی مجھے برابر یقین رہا کہ وہ عنقریب غالب آئیں گے۔ کیا کہتا ہے ابو سفیان؟ کہ مجھے برابر یقین رہا کہ عنقریب جو ہے آپ غالب آ جائیں گے، سیظہر عنقریب آپ غالب آ جائیں گے، مجھے برابر اس بات کا یقین رہا، حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام یہاں تک کہ داخل کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ مجھ پر اسلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق بخشی۔ تو دیکھیں یہاں پر لقد امیر عمرو بن ابی کبشہ، امیرہ کے معنی کیا ہے؟ عظمہ، اور ابن ابی کبشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ یہاں پر دیکھیں ابو سفیان نے کیا کہا؟ لقد امیر عمرو بن ابی کبشہ، یعنی البتہ تحقیق کے ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ سنگین ہو گیا، تو ابو کبشہ کے بیٹے سے مراد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ابو کبشہ کا لڑکا کیوں کہا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددھیال اور ننیال میں اس نام کا کوئی شخص نہیں گزرا؟ تو دیکھیے اس میں توجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں جو ہے ابو کبشہ کے نام کا ایک شخص گزرا ہے جس نے مورتیوں کی پوجا کی مخالفت کی تھی اور اسلام کی بھی یہی تعلیم تھی، اسی لیے ابو سفیان نے بطور تشبیہ آپ کو ابو کبشہ کا بیٹا کہا۔ کیا کہا؟ ابو کبشہ کا بیٹا کہا۔ تو دیکھیں لقد امیر عمرو بن ابی کبشہ، ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بلند ہو گیا، عظمہ بہت بلند ہو گیا، سنگین ہو گیا، تو روم کا بادشاہ بھی اس سے خوف زدہ ہے، روم کا بادشاہ کیا اس سے خوف زدہ ہے۔ تو دیکھیں امیرہ جو ہے سمیع کے وزن پر ہے، امیرہ یأمر سمیع یسمع، بمعنی کس کے؟ عظمہ، یعنی بلند ہو گیا، اس کا معاملہ جو ہے بلند ہو گیا۔ اور دوسرا امر جو ہے اس بسکون المیم مصدر سے معنی کیا ہوں گے؟ معنی بمعنی کام کے، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان جو ہے بلند ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کا کام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان جو ہے بہت بلند ہو گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کی طرف منسوب کرنے کی
جو ہے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے۔ آپ سے سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حارث بن عبد الحارث کی کنیت کیا تھی؟ حارث کی کنیت تھی ابو کبشہ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضائی نسبت سے ابن ابی کبشہ کہا۔ دوسرا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کسی کی کنیت ابو کبشہ ہوں گی۔ تیسرا یہ کہ ابو کبشہ جو ہے بنو خزاعہ میں ایک شخص تھا جس کا نام جو ہے کیا تھا؟ وجز، اور اس نے آبائی دین کی جو ہے بت پرستی چھوڑ کر جو ہے کواکب پرستی شروع کر دی تھی، اور اس نے جو ہے آبائی دین کی جو پوجا ہوتی تھی اور اس کی سب بت پرستی سے اس نے مخالفت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تشبیہ جو ہے ابن ابی کبشہ کہا گیا۔ تو دیکھیں آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔